بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں ایک حدیث ذکر کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کی ہوئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قاربوا وسددوا واعلموا انه لن ينجو احد منكم بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته وفضل رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعتدال اختیار کرو، استقامت اختیار کرو، جان لو کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے نجات نہیں پا سکے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ بھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں بھی، سوائے اس کے کہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل مجھے ڈھانپ لے۔ یہ حدیث بہت سے اہم مسائل بتاتی ہے۔ سب سے پہلی بات، اعتدال اختیار کیا جائے، دین کے معاملات میں بھی تشدد اختیار نہ کیا جائے، انتہا پسندی نہ اختیار کی جائے، نہ بہت غلو کیا جائے اور نہ بہت کمی کی جائے، نہ افراط اختیار کیا جائے، نہ تفریط سے کام لیا جائے۔ دین پر عمل کرنے کے معاملے میں میانہ روی کا معاملہ اختیار کیا جائے۔ دوسرے نمبر پر استقامت کی بات کہی گئی ہے کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں، جو ایمانی تعلیمات ہیں، ان پر استقامت اختیار کیا جائے۔ استقامت کا مطلب ہوتا ہے لزوم طاعت اللہ کی طاعت کو اختیار کرنا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم۔ آپ سے نصیحت کا مطالبہ کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر اس پر استقامت اختیار کرو، جم جاؤ، ثابت قدم رہو۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ کوئی بھی شخص اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، نجات نہیں پا سکے گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں بھی، اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ڈھانپ لے۔ نجات تو صرف اللہ کے فضل کی وجہ سے مل سکے گی، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جب نوازنا چاہے گا تبھی ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات ارشاد فرمائی، اس لیے کہ قیامت کا منظر بڑا ہیبت ناک ہوگا، اور اللہ کے کرم پر نگاہ کی وجہ سے یہ بات ارشاد فرمائی، اور فرمائی یہ بات کہ کوئی شخص بھی نجات نہیں پا سکے گا۔ یقیناً جو بھی جنت میں جائے گا، جو بھی نجات پائے گا، وہ اللہ کے فضل سے۔ پھر عمل کی کیا حیثیت ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر لوگ اللہ کے فضل سے نجات پائیں گے تو عمل کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن میں جگہ جگہ نیک عمل کی بات کہی گئی ہے، اور اس سے حاصل ہونے والے نتائج کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور آخرت میں کامیابی کی بات کی گئی ہے۔ تو اگر کوئی عمل کی وجہ سے نجات نہیں پائے گا اور صرف اللہ کے فضل کی وجہ سے نجات حاصل کر سکے گا، تو عمل کی حیثیت کیا ہے؟ عمل ایک سبب کے درجے میں ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی کے دروازے پر جائے اور دستک دے، کھٹکھٹائے، تو یقیناً کھٹکھٹانے سے دروازہ نہیں کھل جاتا، بلکہ دروازہ کھٹکھٹانا یہ کھلنے کا ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے۔ ایسے ہی جو بھی نیک عمل ہیں، روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو،
دعا ہو، خیرات ہو، یہ تمام کے تمام معاملات اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتے ہیں، اللہ کے کرم کو انسان کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور آخری فیصلہ تو اللہ کے کرم کی وجہ سے ہوگا۔ یقیناً اگر حساب ہونے لگے تو انسان کی اتنی بے احتیاطیاں ہیں، اس کے اتنے گناہ ہیں، اور اتنی زیادہ اللہ کی رحمت کے سے اس کی دوری ہوتی ہے کہ وہ عمل کی وجہ سے نہیں ہو پائے گا، بلکہ اگر حساب ہوگا تو اس کا عمل جو ہے وہ کم پڑ جائے گا، اور اس کی زیادتیاں زیادہ ہو جائیں گی۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور جو اس حدیث میں باتیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی ہیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات تو اعتدال، دوسرے نمبر پر استقامت، اور تیسرے نمبر پر اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا، اس کا ذکر کرنا اور عمل کرنا، اور عمل کو ہی سب کچھ نہ سمجھ لیا جائے بلکہ اللہ کی رحمت کا امیدوار بنا رہنا چاہیے، اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔